آیت نمبر 98 ختم ہو کر 99 شروع ہو رہی ہے. 98 ختم ہو کر 99. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنا بھی تعارف کروا دیتے ہیں، بھائی کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر تم سب کے سب دوبارہ واپس میرے پاس آؤ، اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر میرے پاس آؤ. تو اب یہاں سے یہ جو خاندان ہے پورا، یہ فلسطین سے اب مصر منتقل ہونے والا ہے. فلسطین سے یہ اب مصر منتقل ہونے والا ہے. چنانچہ اب اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت اور اپنے بچوں اور اپنی عورتوں اور بچوں کے بچوں جتنے بھی ہیں ان سب کے سب کو لے کر، دراصل یہ ہجرت ہے، اب ہجرت ہے کہ یہاں سے فلسطین سے یہ مصر منتقل ہو رہے ہیں. مصر میں پھر بڑا عرصہ بنی اسرائیل کو حکومت اور اقتدار نصیب رہا، لیکن پھر جو خرابیاں ان کے اندر آئیں تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قبطی قوم یعنی فرعونی جو تھے وہ پھر ان کے اوپر مسلط ہو گئے. پھر یہ فرعون کے ہاتھوں، فرعونی قوم کے ہاتھوں یہ محکوم اور مظلوم بن گئے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون اور ان کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی. تو یہ سوال کا جواب بھی ہے. یہود نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بنی اسرائیل تھے یہ کیا بات ہوئی تھی، کیا ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے؟ ان کا پایا تخت تو فلسطین تھا، تو پھر یہ مصر میں کیسے آئے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی. تو آج وہ جو ہجرت اور منتقلی ہے آج اس کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں. فلما، پس جب، دخلوا، وہ سب کے سب آئے، علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی اب بھائی بھی ہیں، والد صاحب بھی ہیں، والدہ بھی ہیں اور خواتین سب. فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو مفسرین کرام نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ بہت بڑے لیول پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظام فرمایا تھا. مصر کے جتنے بھی وہ تھے وزراء اور اچھے لوگ اور بڑے لوگ، ان سب کو لے کر ایک بہت بڑے آپ کہیے کہ جلوس کی شکل میں ان کے استقبال کے لیے دروازوں پر کھڑے ہوئے، شہر کے دروازوں پر جہاں شہر شروع ہوتا تھا وہاں پر. پھر جب ان کے والد صاحب اور والدہ اور یہ سب آئے تو یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے اجتماع کی شکل میں اور بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ان کو لے کر شہر کے اندر پہنچے. آوا، تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے والدین کو. آوا الیہ ابویہ، لفظی معنی تو یہ ہے آوا الیہ ابویہ. ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں اور مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں. آوا الیہ ابویہ، کہ وہ اپنے والدین کو لے کر آئے، وہ اپنے والدین کو اپنے پاس لے کر آئے. وقال، اور فرمایا کہ ادخلوا، آپ داخل ہوئیے، مصر میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، آمینین، بالکل اطمینان اور بے خوف و خطر. آپ اللہ کے فضل و کرم سے بے خوف و خطر آئیے اور مصر کے اندر داخل ہوئیے.
ورفع اور بٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش تخت کے اوپر، اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. وخروا له سجدا اور وہ پھر سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. وخروا له سجدا، یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر پڑے. وہ جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، سورت کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا، واقعے کی ابتدا میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، 11 بھائی ہیں، ایک والد اور ایک والدہ. اب یہ جو سجدہ تھا تو اس کو پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، اور پہلی امتوں میں گنجائش تھی کہ کوئی کسی کو سجدہ کر سکتا تھا، پہلی امتوں میں گنجائش تھی. لیکن اس آخری امت میں آ کر اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کا سجدہ عقیدت کی شکل میں ہو، عقیدے کی شکل میں ہو، احترام کی شکل میں ہو، عظمت کی شکل میں ہو، وہ حرام کر دیا. اب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اگر تو وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے تو کفر و شرک ہے، اور اگر عقیدت کی بنیاد پر ہے تب بھی حرام ہے، حرام قطعی ہے. وخروا له سجدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسی صورتیں پیش آئیں. اس وقت چونکہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، شرک سے وہ اسلام کے اندر آئے تھے. تو ایک موقع پر کوئی صحابی گئے کسی علاقے میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اپنا جو بڑا سردار ہے اس کو لوگ تعظیم کیسے پیش کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. جو بھی جاتا ہے تو ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یہ ایک قسم کا سلام ہے کہ وہ اپنے سردار کو سلام کر رہے ہیں. تو وہ صحابی جب واپس آئے تو یہ سوچ کر کہ بھائی ہمارے نبی تو بہت بڑے ان سے، تو میں تو یہ احترام اور تعظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بجا لوں. تو وہ آئے اور سجدہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے دیکھا اس طرح. تو میں نے کہا کہ تعظیم ہی کرنی تو آپ کی کریں، ہم آپ کہیں زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس امت میں آ کر، اس شریعت میں آ کر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس کو حرام قرار دے دیا گیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سامنے، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. وَقَالَ، اور یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہذا یہ ہے، تأویل تعبیر، رؤیا یا میرے خواب کی، من قبل جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، ضروری نہیں کہ بندہ جب خواب دیکھے تب پورا بھی ہو جائے، کبھی خواب 70-80 سال کے بعد بھی جا کے پورے ہوتے ہیں. ھذا تأویل رؤیا یا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے وہ بہت پہلے دیکھا تھا. قد جعلھا، بنا دیا اللہ نے میرے اس خواب، ربی، میرے رب نے اس خواب کو حقا، سچا، میرے رب نے میرے اس خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسنا، اور اللہ نے بہت ہی اچھا معاملہ کیا، بھی میرے ساتھ، اور اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا. اذ، جب، اخرجنی، اللہ نے مجھے نکالا، من السجن، قید سے، جیل سے، قید سے. اور اللہ نے جب مجھے قید خانے سے نکالا، جیل سے نکالا، اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کیا. وجاء، اور لے آئے اللہ رب العزت، بکم، آپ سب کو، من البدوی، دیہاتوں سے. وہ جن دیہاتوں میں آپ تھے تو وہاں سے اللہ رب العزت آپ کو اس مصر کے اندر لے آئے ہیں. من بعد، اس کے بعد،
ان نزغا کہ کچھ پھوٹ ڈال چکا تھا، الشیطان شیطان، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کچھ پھوٹ ڈال چکا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے شر کو ختم فرمایا اور اللہ پاک نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ ان ربی بے شک میرا پروردگار لطیف بہت مہربانی فرمانے والا ہے، لما یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ انہ بے شک وہ هو العلیم وہی جاننے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تو بات چیت ہوئی والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اب جو آخری آیت ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی آخری آیت ہے، یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ ہی یہ واقعہ تقریباً اختتام پذیر ہو جائے گا اور پھر گفتگو کا رخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مڑ جائے گا۔ لیکن یہ جو آخری آیت ہے یہ انہوں نے پھر اپنی زندگی کے کہیں آخری حصے میں، یہ دعا ہے ان کی زندگی کے کسی آخری حصے میں انہوں نے یہ دعا مانگی، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی آپ نے مجھے عطا فرمائی، من الملک بادشاہت، اللہ اپنے حکومت، اقتدار اور بادشاہت مجھے نصیب فرمائی، وعلمتنی اور آپ نے مجھے سکھائی، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم آپ نے مجھے سکھایا، فاطر آپ ہی پیدا فرمانے والے ہیں، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، آپ ہی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے ہیں، انت ولی اور آپ ہی میرے کارساز مددگار ہیں، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ ہی میرے مددگار ہیں، توفنی اے اللہ مجھے وفات دیجیے گا، مسلمہ فرما برداری کی حالت میں، مجھے اٹھائیے گا فرما برداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي اور مجھے شامل کر دیجیے گا، بِالصَّالِحِينَ نیکوکار لوگوں کے ساتھ، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دیجیے۔ لیجئے واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ یہ من انباء الغیب یہ غیب کے واقعات میں سے تھے، نوحیہ الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیے، وما کنت اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، وما کنت لدیہم آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، اذ جب، اجمعو جب انہوں نے اتفاق کر لیا، امرہم ایک معاملے پر، جب انہوں نے ایک معاملے پر اتفاق کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے ہم نے غائب کرنا ہے، ہٹانا ہے، تو جب انہوں نے اتفاق کر لیا اس پر، آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موجود نہیں تھے تو آپ کو کیسے پتا؟ تو بھئی ہم نے آپ کو بتایا، نوحیہ الیک ہم نے آپ کو بتایا۔ ہمارا آپ کو بتانا کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، اسی لیے آپ پر وحی اتر رہی ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہ ہم اتار رہے ہیں اور یہ واقعات ہم بتا رہے ہیں، ورنہ آپ وہاں پر ان واقعات میں موجود نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اور اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب وہ سازش کر رہے تھے، وَمَا اور نہیں، اکثر الناس لوگ، وَمَا اکثر الناس اور نہیں اکثر لوگ۔ اب وَلَوْ حَرَصْتَ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بعد میں، اس کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس سے اگلا لفظ دیکھیں، بِمُؤْمِنِينَ وَمَا اکثر النَّاسِ اور اکثر لوگ، بِمُؤْمِنِينَ ایمان نہیں لائیں گے، وَمَا اکثر النَّاسِ اور اکثر لوگ نہیں اکثر لوگ ایمان لائیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ لفظ پڑھتے ہیں وَلَوْ حَرَصْتَ چاہے آپ کو کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو،
یعنی اتنا آپ نے بڑا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ، ایسے جیسے پوری تصویر آپ نے کھول کے رکھ دی ان کے سامنے. اب شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اتنی وضاحت سے یہ واقعہ سامنے آیا تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. وما اکثر الناس ولو حرصت، آپ کو کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وما تسألهم، حالانکہ آپ نہیں مانگ رہے ان سے، آپ نہیں مانگ رہے ان سے علیہ اس کام پر من اجر، کوئی معاوضہ، آپ ان سے کوئی معاوضہ تو مانگ بھی نہیں رہے. ان ہوا الا ذکر، یہ تو نصیحت ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وکأین، اور کتنی ہی من آیت، نشانیاں ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمینوں میں. وکأین من آیت فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں بھلا کتنی ہی نشانیاں ہیں. یمرون، ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے، علیہا، ان پر سے، وہ ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے ان پر سے. ابھی یہ آج کل تھا، ہاں کل سورج گرہن تھا. سورج اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور دیکھیے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکمل سورج گرہن ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سورج کی ساری روشنی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، رات کا سا، شام کا سا سما ہو جاتا ہے. تو قیامت بھی تو یہی ہوگی، سورج کی روشنی اللہ ختم کر دیں گے. جو پیچھے سے کنیکشن اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ کنیکشن کاٹ دیں گے تو سورج بس وہ ختم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان و زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں. یمرون علیہا، یہ ان پر سے گزرتے رہتے ہیں. وَهُمْ، اور یہ لوگ، عنہا، ان سے، معرضون، غفلت برت رہے ہوتے ہیں. غفلت کی حالت میں لوگ گزرتے ہیں، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی قدرت کی نشانی نہ ہو. وما یؤمنو، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ پر، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا، مگر، وہم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. دعویٰ ہے، یہود کا دعویٰ ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. نصارہ کا دعویٰ ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنایا ہوا ہے، اور کئیوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا ہوا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر شرک کیوں ہے ساتھ. افامنوا، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے، ان تأتیہم، کہ آئے ان پر، غاشیۃ، عذاب، من عذاب اللہ، اللہ کے عذابوں میں سے. کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب ان پر آئے. او، یا تأتیہم، آئے ان پر، الساعہ، قیامت، بغتتاً، اچانک، یا اچانک ان پر قیامت آئے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ہمیں بار بار دکھاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. بندے کو مہلت نہیں ملتی، کپڑے پہننے کی مہلت نہیں ملتی. جو غسل کر رہا ہے اسے کپڑے پہننے کی مہلت نہیں ملتی، پلٹنے کی مہلت نہیں ملتی. آپ نے بہت سے واقعات، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں کچھ. تو قیامت بھی ایسے ہی آئے گی، اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے، اور ایسے اچانک آئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے. قل، آپ فرمائیے، ہذہ، یہی ہے، سبیلی، میرا راستہ، یہی میرا راستہ ہے، ادعو، کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ، اللہ کی طرف، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں. علی بصیرۃ، اور یہ کام میں پوری بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، عقل و سمجھ و دانائی کے ساتھ کر رہا ہوں.
اعلیٰ بصیرت، یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں زبردستی کر رہا ہوں لوگوں کے اوپر، بس ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا، ہاں بھائی ماننا ہے کہ نہیں ماننا، نہیں، اعلیٰ بصیرہ، یہ سب کچھ پوری دلیل کے ساتھ ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ ہے۔ انا، میرا بھی یہی راستہ ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے ان سب کا بھی یہی راستہ ہے۔ ومن اتبعنی، کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، کہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ اللہ پر ایمان لانے والے بنے۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے ایک تھوڑا سا وہ رکھا ہوا ہے روزانہ کا ایک ایسٹیمیٹ کہہ لیجئے، تقریباً 3 صفحات کے قریب۔ اب وہ 3 صفحات تو تقریباً ہو گئے ہیں، اور لیکن آگے سورت بھی ختم ہو رہی ہے، تو اس کو ختم کر دیں یا اس کو کل پہ چھوڑ دیں؟ اچھا، وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسول بنا کر جو بھی ہم نے بھیجے، نبی بنا کر جو بھی ہم نے بھیجے، الا رجالا، تو وہ مرد تھے، مردوں کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس کو آپ انسان بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ مرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے فرشتہ بن کے آنا چاہیے، کوئی فرشتہ کوئی الگ مخلوق ہو، تو میں نہیں، اس سے پہلے جو بھی آیا نا انسان ہی آیا، اور انسانوں میں سے بھی مرد ہی آیا ہے۔ نوحی الیہم، اور ہم ان پر وحی کرتے تھے، ان پر ہم وحی بھیجتے تھے، من اہل القری، اور وہ انہی بستیوں میں سے ہوتے تھے، انہیں علاقوں میں سے۔ تقریباً اکثر انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہی رہا ہے کہ اسی علاقے میں سے اللہ رب العزت ایک شخص کا انتخاب فرماتے تھے اور اس کو پھر نبوت سے سرفراز فرماتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جس کا انتخاب ہوتا تھا نا، تو اس کا انتخاب پھر پیدائش سے ہو چکا ہوتا تھا، اس کی پھر پوری زندگی وہ ایسی ہی شرافت والی، پاکیزگی والی، نیکی والی، تقوی والی، حیا والی، پاک دامنی والی ہوتی تھی۔ پھر وہ ہوتا شروع سے ہی، اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتا تھا کہ بہت ہی شریف النفس انسان ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عرب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا آپ کے پاس کہ کسی بہت بڑے قبیلے کے سردار ہیں، یا ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت عمر رسیدہ ہیں کہ لوگ عمر کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ جوان تھے، 30 سال، 35 سال، 40 سال، لیکن وہ لوگ فیصلے حضور سے کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی حضور کی لیتے تھے، حضور نے کہہ دیا بس ٹھیک جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ کیوں کہ بچپن سے ہی نبی عام انسانوں سے ممتاز اور نمایاں ہوتے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی گفتگو، ان کی شائستگی، ان کا وقار، جو بھی آپ صفات لے لیں، ان میں وہ لوگوں کی نظروں میں پہلے سے ہی ہوتے ہیں۔ نوحی الیہم، تو ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں، من اہل القری، اور وہ انہی بستیوں میں سے ہوتے ہیں۔ افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، دیکھیں، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ آیات تھوڑی سی ان کو جھنجھوڑنے والی ہیں کفار کو، اس لیے تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، تمہارا سوال پورا ہو گیا، اب تو تمہیں نبی مان لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی اللہ کے نبی اور یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ کیوں بھائی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہو، اچانک آ جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھو جنہوں نے نہیں مانا تم سے پہلے، جاؤ ان کی کھنڈرات بنی ہوئی بستیاں دیکھو ذرا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، دیکھیں تو صحیح، کیف کان عاقبہ، کیسا انجام ہوا، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے۔ ولدار الآخرہ، اور جو آخرت کا گھر ہے،
خیر، وہ تو بہت بہتر ہے، لیکن للذین، ان لوگوں کے لیے اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی. افلا تعقلون، تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تعقلون، تم پھر بھلا ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ حتی، یہاں تک کہ اذا، جب استیأسا، مایوس ہونے لگے، اور رسول بھی، یہاں تک کہ جب رسول بھی مایوس ہونے لگے، وظنوا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ انہم، ان کو، قد کذبوا، جھٹلا دیا گیا، کہ ان کو جھٹلا دیا گیا، جاءہم، آئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، آئی ان کے پاس ہماری مدد. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کہتے تھے نا، اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے جی، کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے عذاب؟ ہر دوسرے دن آپ ہمیں کوئی نہ کوئی دھمکی سنا دیتے ہیں کہ تم بے خوف ہو گئے ہو، آئے گا تم پہ عذاب، یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ بڑے لوگ انبیاء علیہم السلام کے سامنے آ کر نا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کیوں نہیں آ رہا. اور بس اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ انبیاء علیہم السلام یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. حتیٰ اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہونے لگے کہ شاید ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، اور ان کو یہ بھی خیال ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ ہمیں جھوٹا نہ کہیں، ہم جھوٹے نہ پڑ جائیں کہ آج تک کہہ کر عذاب تو آئے نہیں. اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان کو جھٹلا دیا گیا. فما جاءہم نصرنا، پھر آئی ہماری مدد. اس مدد سے مراد وہ عذاب آیا جس نے انبیاء علیہم السلام کو سچا ثابت کیا اور ظالموں کو برباد و تباہ کیا. فنجیا، تو پھر بچا لیا گیا، من نشاء، جسے ہم نے چاہا ہم نے بچا لیا. ولا یردو، اور واپس نہیں لوٹتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب واپس نہیں پلٹتا. لقد کان، یقیناً ہے، فی قصصہم، ان واقعات میں، عبرہ، نصیحت، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. ان واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی گھڑائی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا گیا. ولیکن تصدیق، بلکہ یہ تو تائید کر رہی ہے، الذی، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو پہلے سے موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ان میں بھی اللہ کی یہی پیغام ہے. وتفصیل، اور اس میں وضاحت ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. چلو جی، پھر اس کو ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں. جی یوسف علیہ السلام کی زوجہ تھی اور آگے بچے تھے. جی بالکل. کتنے تھے نام؟ مطلب یہ میں ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو کل بتا دوں گا یوسف علیہ السلام کے. تو میں نے کبھی سنا نہیں، پڑھا نہیں. جی میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا. تو لیکن یہ کہ بہرحال کی شادی اور ازدواجی زندگی ساری وہ انہوں نے گزاری. زیادہ تر مجھے سنا جیل میں رہے اور وہ سارا بڑھاپے تک پہنچ گئی تھی، مطلب جب وہ کافی جیل میں گزارتی ہیں. جی وہ سب کچھ ہے، بالکل ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کر دوں گا.